حضرت انس بن مالک الانصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی معرفت۔ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا کہ اے خدا کے رسول، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی معرفت۔ اس آدمی نے کہا، اے خدا کے رسول، میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں اور آپ مجھ کو علم کے بارے میں بتا رہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی علم کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ نفع دیتا ہے، اور جہل کے ساتھ زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا۔ اس حدیث رسول میں علم سے مراد معرفت ہے۔ اسی طرح قلیل اور کثیر سے مراد صرف مقداری معنی میں کمی یا زیادتی نہیں، اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ جو عمل معرفت یا داخلی اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے وہی دراصل عمل ہے، اور جو عمل معرفت یا داخلی اسپرٹ سے خالی ہو اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسلام کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے وجود کی دریافت اور اللہ سے اپنے تعلق کی دریافت۔ اسی دریافت کا نام ایمان باللہ ہے۔ جب کسی شخص کو اس قسم کا ایمان باللہ حاصل ہو جائے تو اس کا ظہور اس کی زندگی میں لازمی طور پر ہونے لگتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا کلام، اس کا سلوک اور اس کے معاملات اور اس کی عبادات، ہر چیز میں اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس درجے کی معرفت اسی درجے کا اسلام، جس درجے کی شعوری معرفت اسی درجے کا خارجی عمل۔ معرفت اسلام کی روح ہے، معرفت اسلام کی زندگی ہے۔ معرفت کسی آدمی کے اسلام کو زندہ اسلام بنا دیتی ہے۔ معرفت کے ساتھ عمل شاداب درخت کی مانند ہے، اور معرفت کے بغیر عمل سوکھے درخت کے مانند۔ یہ گویا کہ دریافت کی آخری حد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان قادر مطلق کے مقابلے میں عاجز مطلق کی آخری حد بناتا ہے۔ یہ شعور انسانی کا وہ مقام ہے جس کا تجربہ انسان کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ستارے اور سیارے، پہاڑ اور سمندر انسان پر رشک کرنے لگے۔ یہ تجربہ کسی بندے کے لیے اعلیٰ دریافت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اعلیٰ دریافت ہی کا دوسرا نام اعلیٰ معرفت ہے۔ یہ اعلیٰ معرفت اس وسیع کائنات میں انسان کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔